بزرگان محترم، آج پیر کا دن ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو ترتیب قائم تھی اسی ترتیب کو باقی رکھنا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز پیر کے دن جس موضوع اور جس تعلق سے گفتگو ہوا کرتی تھی وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جو حضرات بیٹھتے تھے یاد ہے کیا ہوتا تھا پیر؟ جزاکم اللہ اشرف بھائی۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ پیر کے دن گفتگو کس تعلق سے ہو رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، سورہ فاتحہ چاہے نماز میں سنو یا نماز سے باہر، سورہ فاتحہ چاہے نماز میں پڑھو یا نماز سے باہر سنو یا پڑھو تو اس کے ختم پر آمین کہنا ہے۔ ہاں، کیوں؟ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور آمین کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ قبول کر، ایکسپٹ کر۔ ہاں، تو اس لیے یہ مسئلہ لکھا، یاد رکھو۔ ہم نماز میں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے باہر جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو آمین نہیں کہتے۔ یہی بات ایک اور جگہ پر کہنی ہے، وہ یاد رکھو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا ختم کر چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم دعا پر مہر لگا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا، تو جب بھی تم دعا کرو تو حضور نے فرمایا کہ دعا کے ختم پر کیا لگا دو؟ مہر لگا دو۔ جیسے ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اخیر میں یا تو دستخط کرتے ہیں یا بعض لوگوں نے کیا بنائی ہوئی ہوتی ہے؟ مہر، اسٹیمپ، یہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا ختم کرو تو اخیر میں کیا کہو؟ آمین۔ ہاں، تو اس میں ہماری طرف سے حنیف بھائی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو دعا کے سلسلے میں دو موقع پر کوتاہی ہوتی ہے، اور عوام سے نہیں، اہل علم سے بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ اور وہ کوتاہی بھی ایک شروع میں ہوتی ہے اور دوسری اینڈ میں ہوتی ہے، یعنی بگننگ بھی ہم نے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، اور اینڈنگ بھی، اس کا اینڈ بھی اور اختتام بھی جس طرح نورانی بھائی کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ شروع میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی علماء بھی مبتلا ہے، یاد رکھو۔ علماء حضرات بھی کیا کہیں گے کہ چلو دعا کرتے ہیں، دعا کرو، اور کہیں گے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جو بھی درود شریف۔ حسن بھائی کہتے ہیں نا بعض لوگ، ہاں، تو کیا کہتے ہیں، چلو دعا کرنی ہے درود شریف پڑھو۔ دعا خود بول رہے ہیں کہ دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے،
پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے۔ ہاشم بھائی، اگر میری اور آپ کی یا کسی کی اولاد عقل مند ہے، اسے کوئی چیز چاہیے تو وہ دیکھتا ہے کہ آج باجی فارم میں છે હે ફારૂકભાઈ કે આજે બાજી એમ કે ફોર્મમાં છે તો હવે આજે જ બાજીથી માંગવા જેવું છે તો આજે આપણને મળી જાય ઇન્શાઅલ્લાહ। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त देने को तैयार होता है। हाँ, दारुल अशरफिया में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो बहुत पहले से चौधरी साहब ये मामूल था कि अरबी दौम की जमात, दर्जे आलिमियत में एक दर्जा होता है अरबी दौम का, तो अरबी दौम की जमात पहला घंटा के मदरसा शुरू होता था तो उनको ऑफिस में हाजिरी देनी होती थी पूरी जमात को। और मेरे उस्ताद थे, मरहूम हो गए, अल्लाह ताला मरहूम को गरी के रहमत करे, जो फ़क़ीहुल असर सय्यदुस सादात हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बड़े दामाद थे। उनका नाम तो था महियुद्दीन, लेकिन वो मशहूर थे काजी मामा से। किस लक़ब से? काजी मामा। तो काजी मामा के लक़ब से वो मशहूर थे। तो हजरत अरबी दौम में इल्मुस्सेगा पहला घंटा उनके पास होता था। किताब का नाम है इल्मुस्सेगा, और वो कुतुब खाने में तशरीफ फरमा होते थे। तो जमात दफ्तर की तरफ से, एहतमाम की तरफ से, अरबी दौम की जमात से को ये कहा जाता था आपको रोजाना हाजिरी देनी है, और सुबह वो तस्बीह पढ़ी जाती थी, दाने इज्तिमाई तौर पर सब जो हैं उस पर बताया था, वो पढ़ते थे और फिर दुआ कराते थे उस्ताद जी। और उस वक्त ये मुनाजात भी पढ़ी जाती थी, तू वो दाता है कि देने के लिए, तू वो दाता है कि देने के लिए, दर तेरी रहमत के हैं हर दम खुले। हाँ, याद रखो, अल्लाह ताला का दर 24/7 365 डेज हमेशा अल्लाह का दर जो है ये खुला हुआ होता है। माँ बाप के लिए तो देखना पड़ता है इम्तियाज भाई के फॉर्म में है कि नहीं, अल्लाह ताला का दर तो हर वक्त खुला है, तो उससे जो है वो मांग लो, लेकिन अल्लाह ने खुद मांगने का तरीका बताया। जैसे आपको हाउसिंग बेनिफिट के लिए अप्लाई होना है, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, पहले जो अब भी शायद मिलते होंगे वो फॉर्म मिलते थे, या और भी जगहों पर आपको अप्लाई करना है तो हुकूमत ने खुद अपनी तरफ से फॉर्म बनाया हुआ है कि इसको आप क्या कर दो, पूर्ण कर दो। कहीं टिक करना है, कहीं पर उसको जो है वो लिखना है। तो फरमाया कि ये सूरे फातिहा भी दुआ का मजमून है। अल्लाह ने खुद बता दिया कि ये फॉर्म तैयार है, बना बनाया। ये फॉर्म क्या है? तैयार है, बना बनाया, इसको आप पूर्ण करो। और आखिर में ये बता दिया, आमीन लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन हमें खुद बोलना है। आका ने तालीम दी है कि दुआ के खत्म पर आमीन कहनी है, सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन जो है वो ये कहना है। तो इसलिए ये मसला याद रखो कि जब भी सूरह फातिहा सुनो तो शुरू में आखिर में आमीन कहो, पढ़ो या सुनो। और जब भी दुआ करो तो दुरूद शरीफ से शुरू नहीं करना है, पहले अल्लाह की तारीफ करना है। तो मैं समझा रहा था मिसाल देकर कि वालिद को देखता है कि आज खुश है तो वालिद से डायरेक्ट नहीं मांगता, उसकी तारीफ करता है। दो चार जुमले उनकी शान में इस्माइल चचा वो कहता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की पहले तारीफ करनी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की पहले तारीफ करनी है। नमाज जनाजा ये क्या है? मिन वजहिन नमाज है, मिन वजहिन दुआ है, 50-50 है। लेकिन नमाज का जो पूरा तरीका है वो दुआ है, लेकिन जो शर्त है उसके लिए बावुजू होना, किबला रुख होना, मकरू वक्त न होना, ये सब चीजें ये नमाज का खासा है।
لیکن نماز جنازہ میں جو کچھ میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ دعا ہے. اللہ اکبر، تکبیر پہلی مرتبہ کہی، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے. چاہے آپ ثنا پڑھو، ایک مسئلہ یہاں پر یاد رکھو، جو حضرات 4 ائمہ میں سے کسی کا فالو نہیں کرتے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لیتا، بعض مرتبہ وہ برا مانتے ہیں، تو چلو مقصد حاصل ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے ہیں، تو نہ بولو. جو 4 ائمہ کو نہیں مانتے وہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں. اگر کسی نے امامت کرائی اور پڑھ لی سورہ فاتحہ، اب آج کل مسئلہ کیا ہے اشرف بھائی، ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں. مائک ہے، ہاں، وہ ایک صاحب کہتے تھے کہ آج انڈیا میں لوگوں نے 3 વસ્તુ બહુ ગમે: માઇક, બાઇક ને ઓનલાઈન લાઈક. ہیں الیاس بھائی، یہ 3 چیزیں بہت اچھی لگتی فاروق بھائی. کیا؟ بائک، مائک، اور جو بھی کیا تو لائک. ہاں، تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ دن بھی کیسے بدلتے ہیں فاروق بھائی. پہلے اس کو بتایا جاتا تھا تو کب استعمال ہوتا تھا؟ کسی کو چڑھانا ہو، کسی کی بات سے سہمت نہ ہونا ہو، تو ہم بچپن میں وہ جیب بھی نکالتے تھے. امتیاز بھائی کیا ہے یا پہلے سے آپ صوفی تھے؟ تو بہرحال فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ تو خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے بچپن میں یہ دکھاتے تھے اشفاق بھائی تو لوگ ناراض ہوتے تھے. دن بھی کیسے بدل جاتے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں بھول بھی گیا. ہاں، تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ. یہ مائک ابھی ماضی قریب میں سوشل میڈیا پہ بہت تماشا ہوا، بہت شور و غوغا ہوا. میں کہاں کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے اندر یہ جو 2 جماعت ہو گئی، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو 2 جماعت نہ ہوتی. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید نہ ہوتی. اس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. پہلے لوگ چغلی کرتے تھے، اب یہ بھی کم بخت کرتا ہے. یہ بھی جو ہے دن بھر چغلی کرتا رہتا ہے. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اب حضرت کو مائک لگا ہوا تھا. اب بعض مرتبہ مائک ایک دم اوپر لگا ہوتا ہے وہ، تو آپ ذرا بھی آہستہ پڑھو بھائی عرش تو بات جو ہے وہ فرش پر پہنچ جاتی. اب سب نے سن لیا کہ حضرت نے اللہ اکبر کہا اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی نماز جنازہ. اب شور ہو گیا کہ یہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو 4 امام کا فالو نہیں کرتے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور حضرت نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز جنازہ کی امامت میں پڑھ لی. بہت شور ہوا. میرے پاس بھی ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے سنا؟ میں نے کہا بالکل میں نے سنا ہے. تو کہا کہ کیسا ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے. یعنی وہ میرے سے یہ امید لے کے نہیں آئے تھے. مجھے کہنے لگا کیسا؟ میں نے کہا صحیح ہے. لیکن پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، جو عمل ہو رہا ہوتا ہے ہمارے آپس میں، کمیونٹی میں، بلا وجہ اس کے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کچھ نیا کرنے کا، تو پہلے لوگوں کا ذہن بناؤ، جو سامعین ہے، جو حاضرین ہیں، ان کا ذہن بناؤ، پھر یہ کرو. ورنہ خواہ مخواہ پھر اختلاف ہوتا ہے، باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہے. نماز خراب، نماز جنازہ خراب، مسجد کا ماحول خراب، گھر کا ماحول خراب، علاقے کا ماحول خراب. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
نور اللہ مرقدہ امریکہ میں سے، حضرت نے یہ بات ان کی ترمذی شریف کی جو تقریر چھپی ہے تحفۃ العلمئی کے نام سے، اس میں حضرت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، کتاب میں بھی موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قاری صاحب نے نماز پڑھائی وہاں پر عشاء کی، اور عشاء کے اندر انہوں نے جو عام قرات ہماری مسجد میں ہوتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں سب سورہ فاتحہ حفظ کی قرات، وہ نہیں، بلکہ جو سبع عشرہ جس کو کہا جاتا ہے وہ جو ہے انہوں نے قرات کر لی۔ سبع عشرہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ سورہ ضحیٰ اگر پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں گے، والضحی واللیل اذا سجے، آپ پڑھنے نہیں سجے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ پڑھا۔ اب نماز کے بعد شور، حضرت موجود ہے امریکہ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو گئی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ مجھے ویسے بھی بیان کرنا تھا عشاء بعد حضرت کو، حضرت نے فرمایا کہ 1.5 گھنٹہ جکھ ماری کرنی پڑی۔ تو صدیق بھائی 1.5 گھنٹے تک حضرت نے فرمایا کہ مجھے بیان کرنا پڑا اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر، اور بتانا پڑا کہ بھائی اس طرح بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی نماز میں درست ہے۔ اور پھر قاری صاحب کو بتایا کہ اللہ کے بندے تجھے اس طرح پڑھنا تھا تو پہلے لوگوں کو بتاتا، اپنے حاضرین کو بتاتا، اپنے مصلیوں کو بتاتا، ان کا ذہن بناتا کہ اس طرح سے بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، پھر پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ تو نے اب آپ اندازہ لگائیے، جن لوگوں نے نماز کے بعد یہ کہا کہ نماز نہیں ہوئی، پوری نماز میں ان کو خشوع خضوع تو رہا ہی نہیں ہوگا، ہے نذیر بھائی؟ رہا ہوگا؟ نہیں رہا ہوگا، ختم۔ کہ ان کا کب امام صاحب سلام پھیرے اور ہم جو ہیں کہے کہ نماز نہیں ہوئی پھر سے نماز پڑھو، پوری نماز اسی طرح گئی ہوگی۔ اب اللہ کے بندے نے سب کی نماز خراب کر دی، تو پہلے بتا تو، پھر جو ہے وہ پڑھو۔ تو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، کچھ نیا کرنا ہے جو صحیح ہے تو بتاؤ۔ اسی طرح مثال ذہن میں آئی تھی پھر نکل گئی، اب کوئی کچھ ایک اور مثال دینے والا تھا۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اب دیکھیں ہمارے امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، وطر میں بھی پڑھتے ہیں، عام فرض نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ جو میں باتیں بتانے، لیکن دیہات ہے، گاؤں ہے، وہاں نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایک امام صاحب امام بن کر گئے، مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں انہوں نے یوں پڑھا سورہ اخلاص کو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دونوں آیت کو ملا دیا۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں ہی وہ بستی تھی، وہاں سے لوگ آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے امام صاحب نے اس طرح نماز میں پڑھا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس طرح بھی جو ہے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن شریف کو، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت نے فرمایا نماز تو ہوئی، لیکن امام صاحب کو لاؤ ادھر، کہ میں ان کو سمجھاؤں بتاؤں کہ تمہیں اس طرح پڑھنا تھا تو پہلے لوگوں کو بتاتے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد میں تو لکھا نہیں ہوتا قرآن شریف میں، لیکن آپ نے لکھا ہوگا سورہ یوسف میں بھی لکھا ہے، اور ویل لکل میں بھی لکھا ہوا ہوگا، دیکھنا قرآن شریف میں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ لیکن اگر میں اور آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ نلذی۔ تو یہ آپ نے اس کو بولتے ہیں قل هو اللہ احد میں جو نون ہے، نون قطنی اس کا نام ہے۔ تو بہرحال اس طرح تو بتا دو۔ تو حضرت
مفتی تقی صاحب نے نماز پڑھائی تو ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ مائک قریب لگا ہے اور میرے پڑھنے کی آواز چلی جائے گی، ورنہ حضرت بتا دیتے، اب شور ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر نماز جنازہ میں اور آپ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ثنا کی جگہ، لیکن اس وقت نیت کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو، دعا کی، اور سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، تو دعا کی نیت سے پھر آپ ثنا نہ پڑھو، کیا پڑھ دو؟ یہی پڑھ دو تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ بہرحال اب بات شروع کرتے ہیں، اور وقت ویسے بھی ہو رہا ہے۔ اب میں نے سوچا اس سال انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں جانا ہے، کیونکہ پھر لوگ بھی حساس بشاس ہو کر بیٹھے تو کیا کرنا ہے، 30-35 منٹ بس، بہت زیادہ تھا، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں بات کو۔ اور آج جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ زیادہ وہ بھی نہیں ہے تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، شیخ زمن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ زیادہ لمبا کھینچو، تو بہرحال چلے بات شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے میں عام طور پر پیر کی مجلس شروع کرتا ہوں، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ ماجد دیوبندی لکھتے ہیں، قرآن کریم کے تعلق سے بھی اس میں بات آئے گی اور اسی تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے، میننگ کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اللہ توفیق دے سمجھنے کے لیے۔ اگلا مصرع جو کبھی مومنین کی پہچان ہوا کرتی تھی اب تو لوگ بچتے ہیں اس سے، سنو آگے، جس سے لوگ کہ بھائی مصیبت کہاں ماتھے پڑی۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ فاروق بھائی 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں کہ مہمان نے آپ تھوڑی کھوڑا، مہمان تو انہی روزی پوتے لینا آئے، ٹھیک ہے وہ۔ اور کل میں نے اس کا مظاہرہ کر لیا، نورانی بھائی میرے ساتھ تھے موریسنس کے اندر، میرے یہاں 3 علماء ڈیوزبری سے کھانے کی دعوت تھی، وہ اپنے کام سے آئے تھے، ظہر کے بعد قاری شعیب کو ملے مسجد عمر والے، اور پھر میرے یہاں وہ کہہ رہے تھے کہ 3 سوا 3 تک پہنچ جائیں گے۔ اب گھر والی کا فون تھا، میں باہر نکلا، نماز بیان تھا اس کے بعد، تو مجھے کہا کہ ڈرنک بھی لے کے آنا اور جوس بھی لے کے آنا، کہ پتہ نہیں کوئی ڈرنک پیتا ہو کوئی جوس پیتا ہو، اور بھی چیزیں خریدنی تھی۔ میں اور نورانی بھائی تھے، ہم نے جو شاپنگ کرنی تھی موریسن میں کی۔ اس کے بعد جب میں پے کرنے کے لیے گیا تو ہمارے اقبال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لڑکے اسی میں کام کرتے ہیں موریسن میں، ان کا بڑا لڑکا، اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب ٹل پر ہے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ابھی جو ہمارے پے نو کرتا، وہ ان کو جو اس میں رعایت دی جاتی ہے، تو اس نے اسکان کر لیا وہ۔ اب جو میرا بل بنا اس میں 6 پاؤنڈ کم لگے، وہ اس میں مجھے ڈسکاؤنٹ ملا، اس نے جو کارڈ یہ کیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جتنے کے میں نے ڈرنک اور جوس جو ہے خریدا، نورانی بھائی سے پوچھے، وہ 6 پاؤنڈ تھے، جتنا مجھے ڈسکاؤنٹ ملا اتنے ہی پاؤنڈ، اور میں نے اسی نیت سے لیا کہ بھائی یہ مہمانوں کے لیے ہیں۔ میرے منہ سے اسی وقت نورانی بھائی کو پوچھو کہ نکلا، میں نے کہا نورانی بھائی دیکھیں ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ مہمان پوتانی روزی ہاتھے لینے آوے، میں کہ مرا تو خواب و خیال میں بھی نہیں کہ اقبال بھائی نو کوئی رو آوے نے مول صاحب نے جو ہے نہ آ کرے، میں تو پے کرنے والا تھا۔ اور میں نے کہا دیکھو ڈسکاؤنٹ بھی نہ 1 پینی کم نہ 1 پینی زیادہ۔ میں نے کہا کہ گھر میرا تھا لیکن رزق میرے گھر میں ان کے لڑکے کا لکھا تھا کہ ان کا جو ہے وہ کھائیں گے۔ یہاں ایک بات سنو، بعض لوگوں کو شاید اچھی نہیں لگے کہ مول صاحب نے کوئی کہے آپے تو یہ تو مائک پر غائب ہو ان کے ہیں،
હા, આપણે તો બિલકુલ ગામડા જેવી ચોખ્ખી જ વાત, આપણે બધું કઈ અંદર લઈને નહીં ચાલે. મને ખબર, હું બી એ જ ગામડાનો જઈને તમે, આપણા દિમાગમાં આવે જવું બધું. ये शरीयत ने हमें तालीम दी है. हाँ, याद रखो. अब चूंकि लोग करते नहीं ऐसा, इसलिए हमें ऐसी चीज अशरफ भाई नहीं लगती है कि ऐसा क्यों. हदिये के आदाब है, अब उल्टा होता है. हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुजैवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि हदिये के आदाब जो इस्लाम ने हमें बताए, दोनों तरफ से मामला गड़बड़ है, लेने वाले में भी देने वाले में भी. हदिये का अदब यह है कि ये बताया गया देने वाला छुप कर दे कि किसी को पता न चले, और लेने वाला सबके सामने इजहार करे कि मुझे दिया. फरमाया कि अब देने वाला चाहता है कि चुपचाप रूम में जઈને नहीं दे, नमाज પછી પરફ્યુટ હવડાવે કે બધા જોઈ हैं. हाँ, नमाज के बाद भी आप चुपके से दे दो, कोई बात नहीं, जा रहे हैं रास्ते में ये वो, लेकिन सब मजलिस लगी हो उस वक्त सब दे रहे हैं, दे दिया, कोई बात नहीं. लेकिन नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं मौलवी साहब को दे रहा हूं, बुजुर्ग को दे रहा हूं, किसी आलिम को दे रहा हूं तो सबको क्या चले, पता चले. ये नहीं होना है. ये शरीयत ने बताया मुझे और आपको, हमारे दीन ने बताया. और फरमाया कि लेने वाले को शरीयत ने ये बताया, देने वाला छुप कर दे, लेने वाला इजहार करे. अब इधर देखो, हजरत फरमाते थे, यूं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि देने वाले को देखो है, या फिर वो कुछ खुजली के बहाने और पता नहीं क्या बहाने इतने चुपके से अंदर फारूक भाई सिरकाएगा कि किसी को पता भी न चले. फरमाया मामला गड़बड़ है. और यहां बताया कि देने वाला छुप कर दे और लेने वाला क्या करे, इजहार करे. और अल्लाह के घर में बैठा हूं, हैं, बावजू बैठा हूं, आप सब मौजूद है, कसम खा के कह रहा हूं, मेरा इस तरह बताने का मकसद ये नहीं हो कि आप मुझे दो. मैं कोई सियासतदान तो हूं नहीं कि आपसे वो मांगू है वोट, तो मैं आपसे मांगने के लिए नहीं कहता हूं. लेकिन ये शरीयत ने बताया, कभी बात निकल जाती है तो ये बात आ गई इसलिए आपको जो है वो बताया. तो मेहमान रिस्क अपना साथ में लेकर आता है. वक्त हो रहा है, आखिरी मिसरा जो है सुन लो, उसके बाद हाँ, लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं आज, और एक खास जगह में खास कोशिश हो रही है. तो शायर ने कितना अच्छा नक्शा खींचा है, कुरान की आयत का मफहूम बयान किया है. ये शेर कुरान की आयत का मफहूम है. फिर एक बात सुनाऊं और बात को खत्म करता हूं इंशाअल्लाह. शायर आगे कहता है, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो यानी अहले ईमान है, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है. यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है. तो बहरहाल बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से हमारी रमजान से पहले बात हो रही थी. हर अच्छा काम शरीयत ने मुझे और आपको तालीम दी कि जब वो करो तो क्या पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो. अब देखिए, मस्जिद में भी लोग आते हैं तो कुछ लोग तो बेचारे याद नहीं रहता, वैसे ही दाखिल हो जाते, दुआ नहीं पढ़ते. कुछ लोग पढ़ते हैं तो पूरी दुआ नहीं पढ़ते. पूरी दुआ मस्जिद में दाखिल होने की, निकलने की इस तरह है. कम अज कम इस पे अमल कर लीजिए बस. तो मेरी आज की गुफ्तगू जो है वो कामयाब है. अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे आपको. जब भी मस्जिद में आओ जाओ, हम कितनी दुआ पढ़ते हैं, आधी दुआ पढ़ते हैं कि दाखिल होंगे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमतिक. इतनी दुआ नहीं है एक हदीस में इतनी, लेकिन सब हदीसों को जमा करेंगे या एक और हदीस का मफहूम तो पूरी दुआ कुछ और है. दूसरा याद रखो, कुछ लोग मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, वो जो दरवाजा है ना वहां दाखिल होते हैं वहां पढ़ते हैं, वहां नहीं पढ़नी है, यहां पढ़नी है. मस्जिद तो वो भी है लेकिन वो मस्जिद उर्फी है. और अंदर में ये जो 4 मीनार है हैदराबाद के, हैं 4 दरवाजे, इससे जब तुम दाखिल हो तो इस वक्त जो है वो पढ़नी है, ये मस्जिद शरई है. याद आया, वो मस्जिद उर्फी है. और दुआ कहां पढ़नी है, मस्जिद शरई में. मस्जिद शरई ये 4 दरवाजे है, याद रखो वो दुआ. दाखिल हो तब भी पढ़ो, निकलो तब भी पढ़ो. पूरी दुआ यूं है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक. ये जब दाखिल हुए, जब निकलो तो पढ़ो बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
من فضلک. تو دیکھیے کیا آیا, بسم اللہ آیا نا. ہاں تو سب عمل کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.